سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. مقتل کی طرف اب ہم جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. مقتل کی طرف اب ہم جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. لے جان شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم. ہم شمع عقیق کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. ہم شمع عقیق کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. عزیز ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں. محترم اور مکرم معزز ناظرین سامعین حاضرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ مبارک دن اور ایک خوشی والا دن دیکھنے پر عنایت فرمائے. پورے ہندوستان والے جانتے ہیں اس بات کو کہ آج کا یہ دن بڑی خوشی کا دن ہے، اور خوشی اس وجہ سے کہ آج یعنی 15 اگست کو آج سے 77 سال پہلے 1947 کو جو تن کے دورے مگر من کے کالے انگریز برطانیہ سے ہندوستان کے اندر آئے تھے اور اپنی غداری سے ہمارے ملک پر قبضہ کیا تھا، تب ان کو ہمارے ہندوستانیوں نے، علماء نے اور ہمارے ہندو بھائیوں نے، ہمارے ہم وطن بھائیوں نے مل کر ایک جٹ ہو کر اور اتحاد سے ان من کے بڑے تن کے بڑے مگر من کے کالے انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا تھا. اسی کی خوشی میں یہ جشن منایا جا رہا ہے. آج ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 77 سال مکمل ہوئے، الحمدللہ. محترم مکرم سامعین، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنے شاکرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی سستا ہو گیا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ کوئی اور نہیں، محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی. یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہیں جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا. جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی بس آپ کا انتظار کرنا تھا. اور مجھ سے پوچھتا میں یوں عرض کروں، شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ ایک بجلی کی کڑک تھی جو دشمنوں کے دلوں پر گری، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، پرچم لہرانے لگے، حوصلوں میں انگاریاں لینے شروع کر دی. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھانے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے خانقاہوں کو چھوڑ کر، اپنے مدارس و مساجد کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے. ہمارے ہندو بھائی، ہمارے ہم وطن بھائی سب یکجٹ ہو کر میدان میں آئے اور سب نے یکتا کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا. تب جا کر ہندوستان کو آزادی ملی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ جنگ مسلسل 200 سال تک چلتی رہی. اس وقت ان ظالم انگریزوں کے ناپاک سایہ کو یہاں سے ختم کیا گیا. اور آج بھی اگر ہم اتحاد سے، یکتا سے ملک بھارت کے اندر رہتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. اس کے اندر ہر ایک کو رہنے کا برابر کا ادھیکار ہے. چنانچہ جب ہندوستان پر انگریزوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں ہمارے حقوق کیسے قائم رہ سکتے ہیں. تو وائسرائے برطانیہ نے یہ جواب دیا، اور تاریخی جواب کہ ہندوستان میں سب سے بڑے، ہندوستان میں رہنے والے مسلمان سب سے زیادہ بیدار ہیں. ہندوستان کے اندر سے
ہندوستانیوں کے اندر سے سب سے پہلے جذبہ جہاد کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم ہندوستانیوں پر حکومت کر ان بدبخت ظالم انگریزوں نے پھانسی کے پھندے جگہ جگہ پر بنائے. دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹکی ہو. شاہی جامع مسجد کے اندر ان ظالم انگریزوں نے پھانسی کے پھندے بنائے جس میں ایک ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی. ایک انگریز مسٹر ایڈورڈ تھامسن مورخ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی. میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں، آگ کے انگارے دیکھ رہے ہیں. 40 علماء کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اے مولویوں تم ایک یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں. ان تاریخ لکھنے والا کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، ان 40 علماء کو میرے سامنے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے کپڑے اتارے گئے، انگاروں پر لیٹا دیا گیا. لیکن کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے. سب کے سب قربان ہو گئے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا. لیکن کسی نے بھی انگریزوں کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی، کسی نے بھی اپنے فیصلے سے رجوع نہیں کیا. لہذا اگر ہم اتحاد سے اور یکتا سے کام لیتے ہیں یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور کسی بھی وقت ملک پر حالات آنے والے ہوں تو ہم ان کو ٹال سکتے ہیں. لیکن اگر ہندوستانی آئین کو پامال کیا گیا کہ ہندوستان میں رہنے والوں پر ظلم و ستم کیا گیا کہ کسی بھی طریقے کی تفرقہ بازی کی گئی، تو پھر یاد رکھنا ہم کو نہ ستاؤ کہ گناہ گار نہیں ہیں. یہ کس نے کہا تم سے کہ وفادار نہیں ہیں؟ جب دیش نے مانگا ہے لہو ہم نے دیا ہے، ہم فخر وطن ہیں کوئی غدار نہیں ہے. محترم و مکرم معزز سامعین، آج ہم سب کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہندوستان زندہ باد، مناہر علوم زندہ باد. اگر ہم ہمارے اسلاف کی، ہمارے اکابر کے اور بزرگوں کی تاریخ کو یاد کرتے رہے تو یقین جانیے کوئی کسی کی ماں نے وہ نہیں جنا جو ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے یا ابا کا کر سکے. لیکن اگر ہم نے ہمارے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا اور ہمارے اسلاف کی تاریخ کو یاد نہیں رکھا اور ان کی دی ہوئی قربانی کو یاد نہیں رکھا تو یقین جانیے ہمیں بھی وہی دن دیکھنا پڑے گا. لیکن ایک بات پھر میں کہنا چاہوں گا، باطل سے دبنے والے یہ آسمان نہیں ہیں، باطل سے دبنے والے یہ آسمان نہیں ہیں. ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، کچھ تو بات ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا. حیات باقی ملاقات باقی، اب تو جاتے ہیں نیک بھائی، پھر ملیں گے خدا نے چاہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.